پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن پر وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے. عسکری قیادت مجھ سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں ہیں. وزیر اعظم کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تکنیکی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی. ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے. سب کچھ کلیئر ہے. حکومت چاہتی تھی کہ افغان صورتحال کے تناظر میں ڈی جی آئی ایس آئی کام جاری رکھیں، جبکہ آرمی چیف نے بتایا کہ آرمی ایکٹ میں اس بات کی مزید گنجائش نہیں ہے. نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد جاری ہو جائے گا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب سے. متین صاحب فرمائیے گا کہ تکنیکی خامی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ندیم انجم ہی ڈی جی بنیں گے؟ جی بالکل. جو آج وزیر اعظم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو باتیں کی اور کچھ باتیں جو فواد چودھری وزیر اطلاعات نے انہیں کوٹ کرتے ہوئے کی، اس کے مطابق اب جتنی افواہیں تھی وزیر اعظم کے اس دو ٹوک اعلان کے بعد وہ تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں. سول ملٹری لیڈرشپ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر ایک پیج پہ ہے. آج ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ریزن کے باعث جو ہے یہ ان کے نوٹیفیکیشن کے ایشوئنس میں دیر ہو رہی تھی، جس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ معاملہ طے کر لیا جائے گا. دوسرا ایشو ڈی جی آئی ایس آئی کے کینڈیڈیٹس کے وزیر اعظم سے انٹرویوز کی بات تھی کہ وزیر اعظم ان کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کریں گے. اس کے اوپر فواد چودھری نے کہا کہ یہ انٹرویوز نہیں ہوتے بلکہ ایک رسمی ملاقات ہوتی ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے اجلاس میں کہ افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کے تناظر میں وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کنٹینیو کریں، لیکن جہاں تک آپ کا یہ نقطہ کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہی ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، یہ ثوابدید وزیر اعظم کی ہے. اس وقت جو دو نام سمری میں سر فہرست ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی. سرفراز علی اس وقت صدرن کمانڈ کوئٹہ کے کمانڈر ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کور کمانڈر کراچی ہیں، جبکہ تیسرے نام کے اوپر ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. کل بھی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تاہم ابھی تک جو سمری ہے، سمری کے اوپر تیسرے نام کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، جس کی نشاندہی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ٹیکنیکل ایشو کے باعث جو ہے یہ معاملہ ذرا لٹکا ہوا ہے، تاہم بہت جلد ریزالو کر لیا جائے گا. ٹیکنیکل ایشو کے باعث یہ معاملہ ابھی رکا ہوا ہے. متین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن اور سینئر صحافی مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریلوی صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی آسانی سے ہو جائے گی؟ دیکھیں کہ یہ کہ متین حیدر صاحب تو اسلام آباد میں رہتے ہیں اور خاص طور پر آئی ایس پی آر اور یہ جو آپ پارا پنڈی کے معاملات کو بہت گہرائی سے کئی 2 دہائی سے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور شاید یعنی ہم جو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کی قیادت ہے اس کی نالائکیاں، کمزوریاں، خامیاں ان کے بارے ہر وقت گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے دور میں بھی اس طرح کی میں لفظ کوئی اچھا یعنی میں لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ جو ان کے مشیر جو حکومت کے نادان دوست ہیں انہوں نے خان صاحب کو اس طرح ٹریس کیا ہے کہ ابھی جب یہ پی ٹی آئی کا اجلاس پارلیمانی ختم ہوا ہے تو شیخ رشید کہہ رہے تھے کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا. ساتھ میں فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم انٹرویو لیں گے. ارے بھائی یہ آپ سوچے اس وقت دنیا کی ٹاپ موسٹ، اگر آپ پاکستان ڈسپائٹ بہت سارے معاملات کو چھوڑیں، وہ ایجنسی ہے جو پاکستان کی سیکورٹی کی انچارج ہے، جو بڑی حساس ہے، جہاں سے خبریں نہیں نکلتی اس کی خبریں ان لوگوں نے بازاری زبان میں ٹاپ آف دی ٹاؤن بنا دی ہیں. مذاقہ اڑا رہا ہوگا اس وقت ہمارا اسلام آباد کے سفارتی اور دفاعی حلقوں میں. یعنی لوگوں نے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ انفارمیشن منسٹر جو یعنی ان کی اصل فہرست ہے، اور پھر شاید یہ کہنا پڑے گا کہ یہ سب شاید کوئی جان بوجھ کے کر رہے ہیں، پلانٹیڈ کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جتنا کنٹرول پارٹی میں رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بارے میں کوئی بیان نہ دے. ایک ملتان کا ایم این اے جناب، ہم نے تو 2 سال پہلے نام نہیں سنا تو حامد ڈوگر پارٹی پالیسی بیان دے رہا ہے، ہیڈ لائن بن رہا ہے وہ کہ جناب وہ 3-4 کے نام گئے ہیں، وزیر اعظم یہ کر رہے ہیں. تو میری یہ تو وزیر اعظم صاحب مجھے بتائیں کہ یعنی یہ سب کچھ یہ جو مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ تو اس لیول پہ تو کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کسی
हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी शायद नहीं होते होंगे कोई इस लेवल के, वैसे मैंने नाम ले दिया। तो ये बड़ी मददखेज बात है, इसको फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए और इसको इस तरीके से पाकिस्तान की सलामती के सबसे बड़े इदारे के जो सरबराहान की तब्दीलियों और तकर्रियों के मामले को वो अपनी बयानबाजियों के जरिए, अपनी जुमलेबाजियों के जरिए, अपनी नाअक्ली के सबब, अपनी जबान फिसलने के सबब ये कर रहे हैं। सॉरी। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मतीन साहब भी हमारे साथ हैं। मतीन, ये बताइएगा, ये भी इब्हाम था कि DGISI की तैनाती की समरी वजीर आजम को मौसूल हुई है कि नहीं? क्या अब समरी वजीर आजम ऑफिस तक पहुंच गई है? आपके पास खबर है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, चूँकि रात गए जराए ने ये बताया और आला तरीन जराए ने ये बताया कि समरी जो है वो वजीर आजम हाउस नहीं पहुंची। ताहम वजीर आजम हाउस के जो सरकारी जराए थे, अगेन मैं बात रिपीट करूंगा, जो मुसद्दका वजीर आजम हाउस के जराए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि समरी मौसूल हो चुकी है। ताहम जो रावलपिंडी के जराए हैं, रात गए उन्होंने बताया कि समरी जो है वो अभी मूव नहीं हुई, तो ये समरी के ऊपर भी एक कंफ्यूजन थी। ताहम रात गए जो हमारे मौकर और इंतहाई मुस्तनद जराए हैं, उन्होंने बताया कि समरी मूव नहीं हुई। तो इस समरी की इस वक्त समरी कहाँ है? आया वजारत दिफा में है, रावलपिंडी में है, वजीर आजम हाउस में है? इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम समरी में दो नामों की तस्दीक है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली। और आज जो वजीर आजम के तमाम बयानात हम देख लें, शेख रशीद साहब के देख लें, फवाद चौधरी साहब के देख लें और वजीर आजम के खुद स्टेटमेंट्स अगर हम देख लें, बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मामला तय कर लिया जाएगा। तो अगर ये हम बहुत जल्द भी देखें तो अब इसमें कल जो वर्किंग डे है वो कल फ्राइडे का आखिरी वर्किंग डे है तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, और कल अगर सुबह सवेरे वजीर आजम ने समरी वसूल की और उसके ऊपर अगर दस्तखत किए तो तभी जो है नोटिफिकेशन मुमकिन होगा, वरना ये मामला अगले हफ्ते तक भी जा सकता है। तो इस वक्त समरी का कोई स्टेटस नहीं पता कि समरी इस वक्त कहाँ पे है। ठीक है, हो सकता है कि कल ये मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए और नाम भी सामने आ जाए, वरना ये नेक्स्ट वीक पर चला जाएगा। मतीन हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजाहिद बरवली साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।